يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال الله تبارك وتعالى وكان أبوهما صالحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، آج کے دور کے اندر سب سے زیادہ جو ہماری ضرورت ہے وہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر امت مسلمہ کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ دوسری قومیں اگر ہوا میں اڑ رہی ہے اور ہم چاہیں کہ ہم بھی ہوا میں اڑ کر کامیاب ہو جائیں تو مسلمانوں کی کامیابی ہوا کے اڑنے میں نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہوا میں بھی اڑ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شریعت اور سنت پر عمل کرنے والا یہ بن جائے گا اور آپ حضور علیہ السلام ایک سنتوں کا عامل بن جائے گا تو اللہ رب العزت ایمان والوں کو ہوا میں بھی اڑائیں گے اور ساری دنیا پر غلبہ بھی عطا فرمائیں گے۔ لیکن آج مردوں کا بھی حال یہی ہے اور ہماری خواتین کا حال بھی یہی ہے، ہماری ماں بہنوں کا حال بھی یہی ہے کہ ہماری ماں بہنوں کو بھی سنت سے اعراض ہے۔ آپ علیہ السلام کی کلچر سے، آپ علیہ السلام کی تہذیب سے، تمدن سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اور یورپ کی تہذیب اور کلچر کو اپنانے میں ہم رات دن لگے ہوئے ہیں۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہماری ماں بہنوں کا حال کیا ہے؟ بچوں کو اٹھتے ہیں، صبح سویرے اٹھاتی ہے ہماری ماں بہنیں تو بچوں کو دعا پہلے نہیں سکھاتی، دعا پڑھنا نہیں بتاتی کہ بچوں اب تم نیند سے اٹھے ہو، تم نیند سے اٹھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت دعا بتلائی ہے، مصنون دعا بتلائی ہے، تم اس کو پڑھو۔ ماں کو یاد نہیں ہے تو کیا پڑھائیں گے؟ نہ باپ کو یاد ہے نہ ماں کو یاد ہے، تو تربیت اولاد کی ہوگی کہاں سے؟ نہ ماں کو معلوم ہے کہ کپڑے پہننا کس طرح سے سنت ہے، آیا دایاں پاؤں اور دائیں ہاتھ یہ پہننا سنت ہے یا دائیں سے پہننا سنت ہے، بائیں سے پہننا سنت ہے۔ تو جب ماں دیندار ہوگی تو ہی وہ ماں اپنی اولادوں کو دیندار بنا سکتی ہے۔ تو ماں اٹھتے ہی آج بچوں کو کیا سکھاتی ہے؟ گڈ مارننگ، سلام نہیں سکھائیں گی، دعا نہیں سکھائیں گی۔ اور جب بچہ ان شبدوں کو، ان الفاظ کو ادا کرتا ہے تو ماں بھی خوش ہوتی ہے، ماشاء اللہ اب میرا بیٹا، اب میرا بچہ انگلش بولنے لگ گیا ہے نا۔ جب بچہ پڑھ کر آتا ہے اور ماں کو کہتا ہے گڈ آفٹر نون، گڈ مارننگ، تو ماں خوش ہوتی ہے نا۔ لیکن معلوم نہیں ہے اس ماں کو کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہی ہوں، میں اپنے بچے کے گردن پر خود چھری چلا رہی ہوں، اس ماں کو معلوم نہیں ہے، اس بات کو معلوم نہیں ہے۔ آپ وہ ایجوکیشن ضرور دو، ہم اس سے اعتراض نہیں، ہم منع نہیں کرتے، کوئی عالم آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن وہ 2 نمبر کی چیز ہے
ایک نمبر کی چیز ایمان والوں کے لیے دین ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ان کا طریقہ ہے۔ اس لیے تو اللہ نے کیا کہا، اے نبی جی آپ کہو، آپ کہہ دیجئے اپنی امت سے، انسانوں سے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اللہ کہہ رہے کہ اے نبی جی آپ کہہ دو، آپ کہو اپنی امت سے کہ اگر تم میری محبت چاہتے ہو، یعنی اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے لازم اور ضروری یہ ہے فَاتَّبِعُونِي کہ تم میری اتباع کرو۔ کس کی؟ یعنی جن کو ہم نے تمہارے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجا، نمونہ بنا کر بھیجا، سیمپل بنا کر بھیجا، وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تم ان کی اتباع کرو، ان کو آئیڈیل بناؤ اور ان کی زندگی کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو، اپنی زندگی کو آپ علیہ السلام کی زندگی سے کمپیریزن کرو، ملاؤ، دیکھو تمہاری زندگی حضور کی زندگی سے میل کھاتی کہ نہیں کھاتی، تمہارے بچوں کی زندگی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے میل کھاتی کہ نہیں کھاتی، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے طیب اور طاہر کی زندگی سے میل کھاتی کہ نہیں کھاتی، تمہاری بیٹیوں کی زندگی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے میل کھاتی کہ نہیں کھاتی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نکاح ہوا ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نکاح ہوا ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کیا ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی باپ بنے ہیں، نانا بنے ہیں، ہے نا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاجر بنے ہیں، غلام بنے ہیں، سب کچھ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا، کیوں؟ آنے والے امت کی تربیت کے لیے۔ آپ علیہ السلام کو ضرورت نہیں تھی تعلیم بننے کی، ہے نا، آپ علیہ السلام کو ضرورت نہیں تھی بکری چلانے کی، لیکن یہ سارے کام اللہ رب العزت نے کروائے، کیوں کروائے؟ قیامت تک کے آنے والی امت کی تربیت کے لیے، قیامت تک کے آنے والی امت کی اصلاح کے لیے۔ یہ انسانیت اس سے بنے گی، انسانیت ان سے سیکھے گی، ان کو نمونہ بنا کر یا بنا کر اپنی زندگی کو گزارے گی۔ جو صحابہ نے اپنی زندگی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حال دیا تھا، آپ علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتار دیا تھا، آپ علیہ السلام کے چلنے کو، پھرنے کو، کھانے کو، شادی بیاہ کو، سارے اطوار کو، سارے طریقہ کار کو صحابہ نے ایک ایک کر کے اپنی زندگی کے اندر نمونہ بنا دیا تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ میرے صحابہ مانند ستارے کے ہیں، کسی ایک اتباع کر لو تو کامیاب ہو جاؤ۔ ان کی زندگیاں اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھری ہوئی تھی دوستو۔ تو آج کی بھی ضرورت ہے کہ ہماری ماں اپنے اولادوں کی تربیت کرے صبح سے لے کر شام تک، اس لیے کہ ماں کی جو گود ہوتی ہے یہ بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا اسکول، سب سے پہلا مکتب ہے۔ بچے جو ماں کے دلوں پر اتارنا چاہتی ہے وہ اتار لیتی ہے، جو دلوں پر جو نقش کرنا چاہتی ہے وہ نقش کر دیتی ہے، اور نقش کر لیتا ہے بچہ۔ بچے کے ذہنوں میں، دل و دماغ میں بچپن کے اندر جو ہے نا وہ کیپیسٹی ہوتی ہے، فوراً بچہ کیچپ کرتا ہے ماں باپ کی بات کو، اور خاص طور سے باپ سے بھی زیادہ ماں کی بات کو کیچپ کرتا ہے۔ صحابہ کے دور میں، صحابیات کے دور میں جب مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی تو لوریاں دیا کرتی تھی، دعائیں دیا کرتی تھی، قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کر بچوں کو دعا دیا کرتی تھی اور دودھ پلایا کرتی تھی۔ آج کی مائیں بچوں کو گانا سنا کر دودھ پلاتی ہے، بچوں کو گانا سنا کر لقمہ کھلاتی ہے، پھر وہ بچہ شیطان نہیں بنے گا تو کیا نبی بنے گا؟ کیا جا نعوذ باللہ ولی بنے گا؟ نیک صالح بنے گا؟ نہیں بن سکتا دوستو۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت نہایت ضرورت ہے۔ ہم سب سے زیادہ اس وقت میں فکر کرنے کی ضرورت ہے دوستوں، وہ اپنی ذات کی اور اپنے اہل خانہ کی، سب سے نمبر 1 پر۔ اور سب کی ہم نے فکر کی، اور گھر والوں کی فکر نہ کی، بچوں کی فکر نہ کی، بیٹی کی فکر نہ کی، بیوی کی فکر نہ کی، ماں کی فکر نہ کی، ہر ایک کے حقوق کو پامال کیا، ہر ایک کے حقوق کو دبایا، تب وہ قیامت میں جائیں گے
یہ 3 گز زمین کے نیچے آپ کو سونا پڑے گا، اللہ فوراً جو ہے نا 2 منٹ کے اندر جو ہے ساری شکلیاں نکالیں گے، اللہ کو ہم کیا کو دکھائیں گے؟ روز محشر اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اے خاتون، اے میری امت کی عورت، میری فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رختے جگر نے حسین نے کربلا کے میدان میں شہادت دے دی، صرف ایک گناہ کو عام نہ ہونے دیا، اس کے خاطر اپنی گردن کٹائی تھی، تو نے میری فاطمہ کا حق ادا کیا، تو نے میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حق ادا کیا؟ ہماری ماں کے پاس میں کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پاس میں کیا جواب ہوگا؟ اگر میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میری امت ہونے کا دعویٰ کرتا رہا کہ میں نبی کا امتی ہوں، لیکن نبی جیسا چہرہ تو نے نہیں بنایا، نبی جیسا لباس تو نے نہیں پہنا، نبی جیسا معاملات تو نے نہیں کیا، کون سا منہ لے کر تو میرے پاس میں آیا ہے، اور کس منہ سے میں تیری سفارش کروں، کس منہ سے تجھے میں حوض کوثر پلاؤں؟ روایت کے اندر آتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جو لوگ دنیا کے اندر سنت کے عامل نہیں ہوں گے، جب حوض کوثر پر ایک امتی جائے گا جس کی زندگی سنتوں سے آراستہ نہیں ہوگی، نبی فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اللہ کے نبی کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے اللہ یہ ہے میری امت کے وہ باغی لوگ، یہ ہے میری امت کے وہ سرکش نافرمان لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر میری سنت کا جنازہ نکالا تھا، جنہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے میری سنت کا مذاق اڑایا تھا، ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں، کھلواڑ ہو رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر، شادی بیاہ کے نام پر سب کو روٹے ہوئے کو مناتے ہیں، سارے خاندان کو مناتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ دوستو کیا وہ شادی میں رحمت آتی ہوگی؟ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی ایسے دلہا دلہن کے اوپر، ایسے گھر کے اوپر؟ جس گھر میں بچہ پیدا ہو تو نبی کی سنت کو چھوڑ کر چھلنے میں اور نہ جانے کیا کیا رسومات میں ہماری مائیں اور ہمارے بھائی لگ گئے اور کہتے ہیں نہیں قالوا وجدنا آبانا لہا عابدین، ہمارے باپ دادا سے کرتے ہوئے آئے تھے، کر کے ہم بھی کر رہے ہیں، باپ دادا کا کلمہ پڑھا ہے، ارے ہم نے تو اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کا کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ تو صحابہ بھی کہہ دیتے تھے نا، لیکن صحابہ نے کہا کہ نہیں سمعنا وأطعنا، یا رسول اللہ جو آپ سے سنیں گے ہم عمل کریں گے، آپ کی زندگی ہمارے لیے ایڈیل ہے، نمونہ ہے، آپ کے بول، آپ کے شبد، آپ کی بات ہمارے لیے آب حیات ہے، ہم کسی اور کی اتباع کیوں کریں گے؟ کسی اور کی اتباع کریں گے جہنم میں جائیں گے۔ اور مشرکین مکہ کیا کہتے تھے جب نبی جاتے ہیں ان کو کہتے کہ بھائی دیکھو یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے اور یہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، اس کو مت کرو، اس کے اندر تمہاری بربادی ہے، تباہی ہے، اس کو کرو گے تو کامیابی ہے۔ ان کفار مشرکین کا جواب کیا ہوتا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہم تو اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پائے ہیں، کر کے ہم کر رہے ہیں۔ ہے نا دوستو، آج امت مسلمہ کے بھی ہاں کہتے نہیں جی مولانا مانتی نہیں گھر کی عورتیں، گھر کی عورتیں مانتی نہیں، تو گھر والے نہیں مانتے، اسی لیے نبی کی سنت کو ہوا میں اڑا دو، اللہ کے احکام کو توڑو۔ جب قبر میں جاؤ گے تو سارے پھر جبرائیل امین جب آئیں گے، اسرائیل آئیں گے قبر کے اندر، ساری شکتیاں بھول جائیں گے، پھر نہیں کہیں گے، پھر کیا کہیں گے؟ بیوی کو بلائیں گے، اس بوڑھی ماں کو بلائیں گے، اس بوڑھی دادی کو بلائیں گے، اور بوڑھی ماں مجھ کو اللہ بلا ہے بچا لو، تمہاری بات پر میں نے عمل کیا کہ میں نے یہ رسم و رواج کیا، یہ بدعتیں کی، یہ شرک والا عمل کیا، آج اس کی وجہ سے مجھ پر جہنم کا عذاب ہو رہا ہے، مجھے بچا لو۔ کوئی نہیں آئے گا، کوئی آئے گا نہیں آئے گا دوست، ہے نا؟ جو کرے گا وہ بھرے گا۔ قبر تو ایسی ہے کسی دوسرے کے لیے وہ نہیں ہے، اس کا مزہ تو وہی چکھے گا، ہے نا؟ جیسی ورنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو بھر کے دیکھ۔ اس لیے دوستو آج اگر ہم اپنی کامیابی، کامرانی، فلاح، بہبود اور اپنے آپ کو عزت رفتہ
ہونا چاہتے ہیں تو شرط ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لازم اور مضبوطی سے پکڑ لیں اور تھام لیں، تو انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اور آج جو ہماری نسلیں بہک رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے، ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، ہمارے نوجوان بھی مرتد ہو رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان سمجھتا نہیں چلو کھیلو رات کے 2 بجے تک گیم، اور کہاں مسلمان ہوں میں، نہیں، تمہارا ایمان سب ہو گیا رات کے 3 بجے جب تم پبجی گیم کھیل رہے تھے، گیم کھیل رہے تھے اور کیا الفاظ جو ہے نا کہہ رہے تھے، میسج ڈال رہے تھے اور بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تمہارا ایمان سب کر لیا گیا۔ تمہارے جو ہے نا نام آدھار کارڈ میں، پین کارڈ میں، راشن کارڈ میں ہوگا فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، لیکن اللہ کی فہرست میں جب جاؤ گے روز محشر تو چھانٹ دیا جائے گا، ہے نا۔ ابھی یہ مسلمان کہے گا نوجوان، ہم جیسا جبے کبے والا آ رہے میں تو ہے نا کیا تھا عبد الحمید، عبد الشکور شیخ، ہے نا، فلاں ابن فلاں سید، فلاں ابن فلاں پٹھان، کہے گا کچھ نہیں، نو پٹھان، نو سید، نو شیخ، یہاں تو تیرا نام مشرکوں میں ہے، کافروں میں ہے، چل الگ ہو جا۔ یہ لائن تو اب صدیقین کی ہے، شہداء کی ہے، صالحین کی ہے، تیری لائن نہیں ہے، تیری صف نہیں ہے، یہ الگ ہو جائے یہاں سے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا آج مجرم لوگ علیحدہ ہو جاؤ۔ وہاں نہیں چلے گی پائیوٹ، چوری چھپکے والی لائن نہیں چلے گی، ہاں وہاں وہ لائن نہیں چلنے والی، سیدھی سیدھی ہے وہاں تو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو اپنی اور اپنے اہل خانہ کی اصلاح اور تربیت کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔